رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. گھر والوں کو بولو جو چاول پڑے ہوئے نا وہ سارے گرم کر لیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و ثنا کے بعد 10 محرم الحرام کی رات میں نے شہداء کی فضیلت اور ان 4 گروہ جو اللہ کے انعامی یافتہ ہے اور جو اپنی قبروں میں زندہ ہے بیان ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام علی مقام کے نائب بن کر کوفہ تشریف لائے اور اہل کوفہ کی بے وفائی کہ انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا اور پھر ابن زیاد نے ظلماً جنہیں شہید کرایا بیان ہوا تھا. یکم ذوالحجہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں شہادت پاتے ہیں اور جس دن آپ کی شہادت ہوتی ہے اسی دن امام علی مقام مکہ المکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں. خط مل چکا تھا کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں تو آپ دیر نہ کریں، جیسے میرا خط ملے آپ حضرت کوفہ تشریف لے آئیں. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ مکہ المکرمہ سے روانہ ہو جاتے ہیں اور 82 نفوس مقدسہ ہے. یہاں تک کہ یہ قافلہ چلتے چلتے جب مقام سالبہ تک پہنچتا ہے تو سالبہ کے مقام کے اوپر انہیں ایک اور قاصد ملتا ہے کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حانی بن عروہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ کوفے میں شہید کر دیا گیا. تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور حیران تھے کہ ابھی تو سن رہے ہیں کہ 40,000 اہل کوفہ بیعت کر چکے اور اب سن رہے ہیں کہ وہ بڑی بے دردی سے شہید کر دیے گئے.
تو اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہو گیا؟ تو انہوں نے قدم پیچھے نہ ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا۔ لہٰذا امام علی مقام کا قافلہ آگے چلتا رہا، اور جب 2 منظر رہتا تھا کوفہ، اس سے پہلے امام علی مقام آپ اپنا ایک قاصد کوفہ روانہ کر چکے تھے، جس کا نام تھا قیس بن مسہر السیداوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام علی مقام نے لکھ دیا تھا کہ اہل کوفہ میں بہت جلد تمہارے درمیان موجود ہوں گا، میرا انتظار کرو۔ حضرت قیس بن مسہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے میں داخل ہونے لگے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ چاروں طرف سے ناکہ بندی ہو چکی تھی اور سپاہی کھڑے تھے۔ تو قیس بن مسہر کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ امام علی مقام کا خط بھی لے لیا گیا، اور ابن زیاد کہنے لگا ہے قیس، بس ایک ہی صورت ہے تیری جان بخشی کی کہ دارالعمارت کی چھت پہ چڑھ جا اور یزید کی تعریف کر، امام علی مقام کو برا بھلا کہے، ان پہ بغاوت کا الزام لگا۔ حضرت قیس بن مسہر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے صحیح ہے، ٹھیک ہے، مجھے دارالعمارت کی چھت کے اوپر چڑھاؤ۔ جیسے ہی حضرت قیس دارالعمارت کی چھت کے اوپر چلے گئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جو رب ہے تمام کائنات کا، اور صلاۃ و سلام ہو اس کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور درود و سلام ہو آپ کی آل کے اوپر، آپ کے اصحاب کے اوپر، اور آپ کے تمام ماننے والوں کے اوپر۔ انہوں نے ارشاد فرمایا اہل کوفہ یاد رکھو، اس وقت روئے زمین کے اوپر جو صحیح مومن اور متقی اور پرہیزگار اور رسول اللہ کی آنکھوں کے منظور نظر اگر اس وقت ہوئے زمین پہ ہے تو وہ امام علی مقام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ابن زیاد نے جب تعریف سنی تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ لوگ قیس بن مسہر بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت امام علی مقام جب کوفہ 2 منزل رہتا تھا، حر بن یزید ریاحی 1000 کے فوجی دستے کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا ہماری کوئی غلطی، کوئی قصور؟ وہ کہنے لگا صاحب اور تو کوئی پتہ نہیں، لیکن آپ نے یزید کے خلاف محاذ قائم کیا ہے، بغاوت کی ہے، حاکم وقت کے خلاف لوگوں سے بیعت طلب کی ہے، تو مجھے حکم دیا آپ کو گرفتار کر کے کوفے میں پہنچا دیا جائے۔ امام علی مقام نے فرمایا اور دیکھو میرے پاس اہل کوفہ کی چٹھیاں آئی ہیں، 150 خطوط پہنچے، اور جتنے خط آئے تھے آپ نے سارے حر کے سامنے ڈال دیے، اور کہا کہ یہ اہل کوفہ نے خط لکھے ہیں، ہمارا کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی حاکم نہیں، آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کے دستے حق پرست کے اوپر ہم بیعت کریں۔ تو اگر اہل کوفہ بد عہد ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ تو حر کہنے لگا کہ حضرت اس وقت میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا، اگر جانے دیا تو ابن زیاد کہے گا تم نے دشمن کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اور جانے کا موقع دیا۔ نہیں، رات ہو جانے دیں، جب میرے سپاہی سو جائیں گے، رات ہو جائیں، آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، اور صبح جو ہوگا ابن زیاد سے کہہ دوں گا ہم تو رات سوئے ہوئے تھے، ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں چلے گئے، پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ لومیہ رات آ گئی، امام علی مقام اپنے رفقا کے ساتھ سفر کرتے ہیں،
ساری رات یہ قافلہ، جب اس کے سپاہی سو گئے تو آپ روانہ ہوئے۔ ساری رات یہ قافلہ چلتا رہا، ساری رات صبر کرتے رہے، چلتے رہے، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو جہاں سے چلے تھے یہ وہی موجود تھے۔ خدا تعالیٰ کی شان کے جلوے، عجیب منظر سا سارے دیکھ کے حیران ہوئے۔ ساری رات چلنے کے باوجود ہی وہیں کے وہیں ہیں، تو یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اور نے کہا حضرت آپ گئے نہیں؟ فرمایا ہم چلے تو گئے تھے لیکن جانے کے باوجود بھی جا سکے نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ دن بھر مجھ سے ملتے رہیں، جب رات ہو جائے تو آپ پھر نکل جائیں۔ لو میاں دوسری رات آ گئی، حضرت امام علی مقام دوسری رات چلتے رہے، تیسری رات صبر کرتے رہے۔ 3 راتیں صبر کرنے کے باوجود یہ جس مقام سے چلتے تھے صبح ہوتے اپنے آپ کو وہیں موجود پاتے تھے۔ 3 راتیں اسی طرح صبر کرتے رہے۔ جب چوتھا دن ہوا اور صبح کا اجالا پھیلا تو ایک مسافر جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جانے والے راگیر مسافر یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا صاحب اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ لفظ کربلا سننا تھا امام علی مقام، آپ فرمانے لگے سچ کہا تھا نانا جان نے، حسین کربلا میں شہید ہوگا، یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، ہماری آرام گاہ ہے، اب ہم یہاں سے نکل سکتے نہیں۔ خیمے لگانے کے لیے، لکڑیاں گاڑنے کے لیے کھڈے جو کھودے گئے تو وہاں سے تازہ خون نکلا، اور سیدہ زینب نے دیکھا، آپ فرمانے لگی ہے میری ماں جائے، اے آقا حسین اس خونی میدان سے نکلو، اس کو دیکھ کے میرے دل کے اوپر وحشت طاری ہو رہی ہے، بربریت طاری ہو رہی ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ لیکن امام علی مقام فرما رہے تھے بہن صبر کرو، اب ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے، یہی وہ زمین کربلا ہے جو آل رسول کے خون سے سیراب ہوگی، یہی وہ مقام ہے جہاں چمن زہرا کے جنتی پھول کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ملائے جائیں گے، یہی ہم نے جام شہادت نوش کرنا ہے، اور یہی آل رسول کے خون کی ندیاں بہیں گی، اسی زمین کو ہم نے اپنے خون سے لالا ازار بنانا ہے، اور ثابت قدم رہتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ اللہ اللہ، یہ مدینے سے مکہ آئے تھے اور تقدیر انہیں کربلا میں لائی تھی، اور اب انہوں نے قیامت تک کربلا والا کہلانا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی، یہ 3 دن کے فرمایا یہ صبروں کے مارے ہوئے اور تھکے ماندے اللہ کی رضا پہ راضی، یہ وہاں خیمے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے مقابلے کے لیے جو قافلہ بھی آ رہا تھا، جو فوجی دستہ آ رہا تھا، وہ یہی پیغام لا رہا تھا کہ انہیں یزید کی بیعت کے لیے مجبور کیا جائے، یہاں تک کہ ان کے مقابلے کے لیے تھوڑے ہی عرصے میں 20 سے 22 ہزار کا لشکر آ چکا، اور یہ 82 تھے جس میں بوڑھے بھی تھے اور بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں اور جوان بھی تھے، اور پورا سامان حرب بھی نہیں رکھتے تھے اور جنگ کا ارادہ بھی نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ 20 سے 22 ہزار کا لشکر آ گیا۔ امام علی مقام فرمانے لگے، آپ سامنے گئے اور آپ نے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا دیکھو اہل کوفہ، اگر تم بے وفا ہو چکے ہو تو میری 3 باتوں پہ عمل کرو۔ آپ نے اہل کوفہ کے سامنے 3 شرطیں پیش کی اور کہا کہ اگر اب تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں رہی اور بد عہد اور بے وفائی کے طریقے کو تم نے اختیار کر لیا ہے تو مجھے واپس مکہ المکرمہ جانے دو، مدینہ المنورہ جانے دو، میں مکہ پہنچ کر اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں اللہ اللہ کرتے گزار دوں گا۔ اگر یہ نہیں کرتے تو مجھے کسی ایسے ملک کی طرف نکل جانے دو جہاں کفار اور مشرکین رہتے ہیں، میں ساری زندگی
ان کو کلمہ پڑھانے، مسلمان بنانے میں اور تبلیغ اسلام میں صرف کر دوں گا۔ اگر یہ نہیں کرتے تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے، شاید کوئی صلح کی تدبیر نکل جائے۔ عمر بن سعد بڑا خوش ہوا کہ بڑی معقول بات کی ہے۔ اس نے تینوں شرطیں لکھ کے کوفے میں ابن زیاد کو بھیج دی، اور ان شرطوں کو ابن زیاد نے جب دیکھا تو بڑا غضبناک ہوا۔ وہ کہنے لگا میں نے تجھے حاکم یا ثالث بنا کے نہیں بھیجا کہ میرے اور حسین کے درمیان صلح کی تدبیریں سوچیں، بس میرا آخری پیغام یہ ہے انہیں یزید کی بیعت کرنے کا کہیں، اگر کر لیں تو انہیں پکڑ کر کوفہ بھیج دیا جائے، اگر انکار کریں تو ان سے لڑا جائے اور ان کا سر کاٹ کے کوفہ میں بھیج دیا جائے۔ لومیاں جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، امام علی مقام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یزید کی بیعت کروں۔ کہا اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میں لڑنا بھی نہیں چاہتا، لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کہا پھر دو باتیں تو نہیں ہو سکتی، نہ آپ بیعت کریں اور نہ لڑیں، ورنہ آپ بیعت کرنے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کے ارادے بڑے خطرناک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جو تم سے ہو سکتا ہے وہ تم کر لو، جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، اور باوجود اس کے 20 سے 22 ہزار کا لشکر تھا، اور ان کو یہ بھی خیال تھا اگر یہ پانی پی پی کے بھی لڑتے رہے پھر بھی ہمارے اوپر غالب ہوں گے۔ حکم دے دیا گیا، حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیے، حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیے، اونٹ پیے، گھوڑے پیے، اہل ہنر پیے، چرندوں پرند پیے، سب پیے، منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ ان بے دینوں نے پانی بھی کن کا بند کیا؟ جو ساقی کوثر کے نواسے تھے۔ اللہ اللہ، جب پانی بھی بند کر دیا گیا، یہ ستم بے ستم تھا۔ امام علی مقام نے دیکھا 9 محرم الحرام آ گیا، یزیدی لشکر میں نعرے بجنے لگے۔ آپ نے دیکھا تو فرمانے لگے اے بھائی عباس، انہیں کہہ دو کہ ایک رات کی مہلت اور دے دے۔ 10ویں محرم الحرام کی رات آ گئی، انہوں نے اجازت دے دی، قبول کر لیا، اور آپ نے نماز عشاء پڑھ لی۔ اپنے عزیز و اقربا کو جمع کیا، فرمایا میرے عزیزو، میں تمہارے اوپر بڑا خوش ہوں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کے پیاس میرے خون سے بجھ جائے گی۔ تم رات کی تاریکی میں ایک ایک سواری لو اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ جب امام یہ فرما رہے تھے تو آپ کا کوئی ساتھی بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور سب کہہ رہے تھے اے امام اس نازک وقت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو آنے والی نسلیں ہمیں بزدلی کا تانا دیں گی، اور کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے پوچھ لیا کہ تم نے اپنی جان کو میرے بیٹے حسین کی جان سے زیادہ عزیز سمجھا، نہیں ہم پروانہ وار اپنی جانیں آگ کے اوپر نثار کریں گے، اور قیامت کے دن آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جب کوئی ساتھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو امام علی مقام امام حسین فرمانے لگے دیکھو سنو، اگر حسین کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر صبر و تحمل کے پہاڑ بن جاؤ، صبر و تحمل کے ایسے پہاڑ بن جاؤ۔ ظلم و جفا کی آندیاں چلیں تو ظلم و جفا کی کوئی آندھی بھی تمہارے پاؤں کو متزلزل نہ کر سکے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، اور ہمیں امتحان میں ثابت قدم رہتے ہوئے کامیابی حاصل کرنی ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے، اور جام شہادت نوش کرنا ہے۔ تو آپ نے جب تقریر فرمائی تو آپ کے سارے ساتھی شوق شہادت میں سرشار ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے لو رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے،
چلو کچھ دیر نمازیں پڑھ لو، اللہ اللہ کر لو، آرام کر لو، صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ کے ساتھی اب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر اپنے اپنے خیموں میں آتے ہیں۔ کربلا کا یہ قاری راکب دوش پیغمبر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے حضرت کی آنکھ لگی، اور جیسے ہی آنکھ لگی تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے۔ حضور خواب میں تشریف لے آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے آ کر اپنے نواسے کو اپنی گود میں لے لیا اور سرکار فرما رہے تھے، اے بیٹا حسین، میں تیرے حال سے بے خبر نہیں ہوں بیٹا، یہ جتنے تیرے مقابلے میں تیر و تلوار لیے کھڑے ہیں، نیزے بالے لیے کھڑے ہیں، یہ سارے میری شفاعت سے محروم کر دیے گئے۔ اور سرکار اپنا ہاتھ امام علی مقام کے سینے پہ پھیر رہے تھے، نبی پاک دعا کر رہے تھے، اللہم آتِ الحسین صبرا واجرا، یا اللہ اپنی راہ میں میرے بیٹے حسین کو صبر اجر عظیم عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے کو صبر کا خزینہ بنا کر واپس تشریف لے گئے۔ صبح ہو گئی اور اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، نماز پڑھ کے آپ دعا کر رہے تھے، یا اللہ اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ بڑی مصیبتیں اور تکلیفوں کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ ظلم و جفا کی آندیاں چلیں گی تو ظلم و جفا کی کوئی آندھی مولا ہمارے پاؤں کو متزلزل نہ کر سکے، یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا فرما، اپنی بارگاہ میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ آپ کے ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے، ادھر سے ظلم و جفا کی آندیاں اٹھی، یزیدی لشکر میں نکارے بجے، وہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے خیموں کا چکر لگاتے ہوئے آئے، غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے اور جارحانہ قدم اٹھا دیا۔ چند تیر بھی امام علی مقام کے خیموں کی طرف پھینک دیے، گویا یہ اعلان جنگ تھا۔ اب امام علی مقام سے آپ کے ساتھی مدافعت کے لیے، بچاؤ کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں بھی مقابلے کی اجازت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ہاتھوں سے روانہ کرے۔ امام علی مقام اپنے ساتھیوں کو روانہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھی ایک ایک کر کے راہ خدا میں قربان ہونے لگے، جام شہادت نوش کرنے لگے۔ مقابلہ بڑے زور کا شروع ہو گیا، لیکن باوجود 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہونے کے امام علی مقام کا ایک ایک ساتھی ان کے 10 آدمیوں کے اوپر، 10 یزیدیوں کے اوپر پھر بھی غالب تھا۔ آپ نے اپنے 50 ساتھیوں کو راہ خدا میں قربان ہوتے ہوئے دیکھا، 50 ساتھیوں کے سینوں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھے، 50 ساتھیوں کو جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ صبر و رضا کا مجسمہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اللہم رضیت بقضائک، مولا تیری قضا اسی طرح ہے، یا اللہ تیری رضا اسی طرح ہے تو حسین بھی اس کے اوپر راضی ہے۔ جب آپ کے 50 ساتھی جام شہادت نوش کر گئے تو امام علی مقام ان کے سامنے تشریف لے گئے۔ امام علی مقام نے جا کے پکارا، امام پاک فرمانے لگے، ہے کوئی اس نازک وقت میں اولاد رسول کے ساتھ تعاون کرنے والا؟ ہے کوئی اولاد رسول کے اوپر ترس کھا کے جنت کو حاصل کرنے والا؟ جب امام پاک نے یہ فرمایا تو حر بن یزید ریاحی اپنے گھوڑے پہ مسترب ہوا۔ اس کا بھائی کہنے لگا، کیا بات ہے حر، میں نے بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا ہے لیکن اس طرح بے چینی اور بے تابی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا، بھائی کیا بتاؤں، میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے،
ایک طاقت ہے جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ رکھی ہے، اور ایک قوت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رکھی ہے، اور میں اس کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کیا کروں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے گھوڑے کو ایڑیاں ماری، اور یہ کہتے ہوئے گھوڑے کو ایڑی مار کے نکلے، ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ یہ نعرہ ہر کا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے، کہ دیکھو یوں جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کربلا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ اور دوائے درد سیاہ پنج تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ تو ہر یزیدی لشکر سے نکلا، امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا۔ ایک آدمی کے آنے سے فوج میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، ایک طرف چند تھے اور ایک طرف ہزاروں تھے، لیکن امام علی مقام کی حقیقت بھی نگاہوں نے دیکھا، ایمان افروز نگاہوں نے دیکھا۔ ہے تو نیک بخت لیکن کھڑا ہے بدبختوں میں۔ یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ ذرا سی دیر کے اندر کرم کی نظر کرے تو کافر کو مسلمان کر دے، اور پکڑ کرے تو مسلمان کو کافر کرے۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر نمازیں پڑھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قولی فعلی بدلے باتیں ادا کرتے ہیں، لیکن تقدیر میں لکھا کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مرنے سے پہلے تقدیر سبقت لے جاتی ہے، کوئی ایک گناہ جرم ایسا کرتا ہے کہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بد عمل کرتے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن تقدیر میں ایک لکھا کچھ اور ہوتا ہے۔ تقدیر سبقت لے جاتی ہے، کوئی ایک عمل ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اس میں بڑی دلیلیں ہیں، وقت اتنا نہیں ہے اس طرف جاؤں۔ تو فرمایا کہ وہ کافروں میں بدبختوں میں کھڑا تھا، امام علی مقام نے سوچا کہ میں جا کے پکارتا ہوں، میری پکار سبب بن جائے گی، جب سبب پیدا ہوگا تو مسبب خود ہی ہو جائے گا۔ امام علی مقام نے جا کے پکارا، اور آپ کی ایک پکار نے اور کے لیے جنت کی راہوں کو ہموار کر دیا، اور آپ کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کرنے لگا حضرت آپ دعا کریں اللہ میری پچھلی خطاؤں کو معاف کرے، اب میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت غر نے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، یزیدی لشکر کے سامنے گئے۔ عمر بن سعد کہنے لگا دیکھو یہ تمہاری فوجوں کا سپہ سالار تھا، یہ دشمن کے ساتھ مل گیا ہے، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ حضرت غر کا حملہ کیا تھا، کہہ رہے خدا تھا جو یزیدیوں کے اوپر نازل ہو چکا، آپ کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی۔ حضرت غر نے بہت سارے کوفیوں کو واصل بجہنم کیا اور گھوڑے سے گرے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ اب امام علی مقام نے دیکھا حضرت غر بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب آپ کے بھانجے بچے تھے، آپ کے بھائی بچے تھے، آپ کے بھتیجے بچے تھے، آپ کے شہزادے بچے تھے، لہذا اب امام علی مقام کے سامنے آپ کے حقیقی بھائی کھڑے تھے،
شیر خدا کے فرزند کھڑے تھے، علی مرتضیٰ کے جگر پارے کھڑے تھے۔ حضرت علی کے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور ان میں 3 نام ایسے بھی ملتے ہیں کہ ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، عمر بن علی، ایک کا نام ہے عثمان بن علی۔ تو آج یہ لوگ جو فرق کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، تو یاد رکھو دشمن کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام نہیں رکھے جاتے، نام اپنے دوستوں کے پیاروں کے نام پہ ہی نام رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ نام رکھنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ علی مرتضیٰ کو سیدنا صدیق اکبر سے بڑا پیار تھا، فاروق اعظم سے، بلکہ فاروق اعظم کے گھر علی مرتضیٰ کی بیٹی حضرت ام کلثوم آئی تھی، حضرت عمر سے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی ہوا تھا، حضرت عثمان سے بھی آپ کو عقیدت تھی، تبھی تو آپ نے ان کی بیعت کی ہے دور خلافت میں۔ لہذا امام علی مقام کے سامنے آپ کے حقیقی بھائی اب آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنے حقیقی بھائیوں کو بھی سینے سے لگایا، کربلا کی طرف رخصت کیا۔ شیر خدا کے فرزندوں نے اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے اور یہ ثابت کر دیا کہ ہماری رگوں میں بھی علی مرتضیٰ کی قوت و طاقت کام کر رہی ہے۔ انہوں نے وہ شجاعت اور وہ بہادری دکھائی کہ کربلا کے ذرے آج بھی یاد رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے حقیقی بھائی بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اب امام علی مقام کے سامنے آپ کا بھتیجا 19 سال کا نوجوان حضرت امام قاسم کھڑے تھے، حضرت حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے پوتے، علی مرتضیٰ کی آنکھوں کے نور، امام علی مقام کے حقیقی بھتیجے امام قاسم کہہ رہے تھے اے چاچا مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں، مجھے بھی رخصت کریں۔ امام پاک فرمانے لگے بیٹا قاسم تمہیں کس منہ سے اجازت دوں، بیٹا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں دیکھتے ہیں تو بھائی حسن کی صورت یاد آ جاتی ہے، اور بیٹا میرے بھائی حسن کی تمنا و آرزو یہ تھی کہ تیرا نکاح میری بیٹی سکینہ سے کر دیا جائے، کیونکہ ان کی منگنی امام علی مقام کی شہزادی سیدہ سکینہ سے ہوئی تھی، اور یہ حضرت سیدہ سکینہ کے ہونے والے شوہر تھے، ان کا مستقبل ان سے وابستہ تھا۔ لہذا حضرت امام قاسم عرض کرنے لگے اے چاچا میرے ابا کی ایک اور بھی تو تمنا و آرزو تھی، ان کی ایک اور بھی تو خواہش تھی کہ میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا اور کہا تھا بیٹا مصیبتیں اور تکلیفیں جب حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو اس تعویذ کو کھولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ اے چاچا اس سے زیادہ آزمائش کا وقت اور کون سا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں اور کون سی ہو سکتی ہیں۔ آج میں نے اس تعویذ کو کھولا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا پایا ہے اے بیٹا قاسم ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا بھائی حسین دشمنوں کے نرگے میں ہوگا کربلا کے اندر، اے بیٹا اپنی جان کو اپنے چاچا کے اوپر قربان کر دینا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، اس وقت جو امام حسین کے اوپر اپنی جان قربان کریں گے اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ لہٰذا آپ نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ ازردہ دل کے ساتھ اپنے جوان بھتیجے کو رخصت کرتے ہیں۔ یہ 19 سال کا نوجوان ہے، بھوکا اور پیاسا ہے، باوجود اس کے آپ نے اس زور کا حملہ کیا کہ بڑے بڑے بہادروں کی بہادری خاک میں ملا دی، ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے گئے، یہاں تک کہ حضرت امام قاسم آپ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اب حضرت قاسم کی شہادت کے بعد امام علی مقام جب واپس خیمے کا رخ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو لیے کھڑی تھی، ایک کا نام محمد تھا اور ایک کا نام عام تھا، اور کہہ رہی تھی اے بھائی جان
میرے بچوں کو بھی اجازت عطا فرمائے، یہ بھی میدان جہاد میں جانے کے لیے بڑے بے چین ہیں۔ امام پاک فرما رہے تھے بہن جاؤ خیموں میں آرام کرو، میں ان بچوں کو اس لیے نہیں لایا تھا کہ اپنے جسم پہ تیر و تلوار کھائیں، بلکہ میں تو اس لیے لایا تھا کہ ماموں مریدوں اور عقیدت مندوں کے ہاں جا رہے ہیں، چلو چند دن خوشی کے گزر جائیں گے، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ لیکن سیدہ زینب کہہ رہی تھی اے بھائی میرے بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، اور میں بھی اپنے دونوں شہزادے آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جنت میں پہنچ کے میں بھی اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کروں گی اے اماں میں نے بھی اپنے 2 لال تیرے شہزادے کے اوپر قربان کر دیے۔ یہاں تک کہ امام علی مقام نے اپنے دونوں شہزادوں کو لیا اور سینے سے لگایا، انہیں روانہ کر دیا، یہاں تک کہ محمد اور میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے، اور شیر خدا کے پوتے، شیر خدا کے نواسے حضرت سیدہ زینب کی آنکھوں کے تارے عبداللہ بن جعفر طیار کے دل کے سہارے میدان کربلا میں ہدایت کے تارے بن کے چمکے۔ لیکن ان ازلی شکی بدبخت درندوں نے چند گھڑیوں کے اندر ان بچوں کو بھی نیزوں پہ اچھال دیا، جوان بانجو کی لاشوں کو اٹھا کے لائے، یہاں تک کہ فرمانے لگے اے زینب لو اب تیری تمنا و آرزو پوری ہو گئی، تیرے بچے بھی قربان ہو گئے۔ ماں اپنے بچوں کی زلفوں کو سنوار رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے میرے بچوں تمہاری ماں بڑی راضی ہے اب تمہارے اوپر، تم نے اپنے ماں کی خواہش کو پورا کر دیا، اپنے ماموں کے اوپر قربان ہو گئے ہو، تم نے اپنی ماں کو راضی کر لیا ہے۔ اور آپ اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر خیموں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت شہر بانو کہنے لگی اے میرے سردار اس ننھے علی اصغر کو دیکھو، یہ روتا ہے تو اس سے رویا نہیں جاتا، شدت پیاس سے اس کی زبان بہرا چکی ہے، یہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو اس سے مارے نہیں جاتے، اس بچے کو دیکھو۔ وہ حضرت عباس علمدار کہہ رہے تھے بھائی بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ شیرخوار پانی کو ترس جائے، میں ابھی نہر فرات پہ جاؤں گا اور پانی لا کر علی اصغر کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ امام پاک فرما رہے تھے بھائی صبر کرو، اب تو دنیا کا پانی ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ لیکن وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشکیزہ کندھے پہ چڑھا دیا اور بڑی تیزی سے آپ نے اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں ڈالا، مشکیزہ پانی کا بھرا، چلو پانی کا بھر کے ہونٹوں کے قریب کیا، جیسے ہی پانی پینے لگے تو علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی اور کہنے لگے عباس اس قدر افسوس کا مقام ہے، تو نے وعدہ کیا تھا پہلے علی اصغر کی پیاس بجھائے گا پھر اپنی پیاس بجھانے کا حقدار ہو سکتا ہے، آپ نے پانی کا چلو پھینک دیا۔ وہ ازلی شکی بدبخت درندے جو 4000 تھے، 2000 سوار اور 2000 پیادہ، وہ آپ کا محاصرہ کیے کھڑے تھے، انہوں نے محاصرہ کیا، آپ نے ان کی صفوں کو چیرا، ان نے پھر کیا، آپ ان کے محاصرے کو توڑ کر لڑتے ہوئے لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے شیر خدا کے فرزند آگے بڑھ رہے تھے، لیکن آپ تنہا تھے اور وہ ہزاروں میں تھے، لہٰذا وہ گھیرا تنگ کرتے گئے، آگے بڑھ کر انہیں تلواریں جو ماری حضرت عباس علمدار ان کا بایاں کندھا ظالموں نے کاٹ دیا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری، مشکیزے کو دائیں کندھے پہ چڑھا لیا، پیچھے والوں نے بڑھ کے وار جو کیے تو حضرت عباس علمدار کا دایاں کندھا بھی کاٹ دیا، مشکیزہ گرنے لگا، لیکن شیر خدا کے فرزند کی ہمت کا عالم تو دیکھو، مشکیزے کو گرنے نہ دیا بلکہ اس کی تنابوں کو منہ میں دبا دیا۔
اب تو کوئی ہاتھ بھی نہیں جس سے تلوار پکڑ کے مقابلہ کیا جائے، جس سے اپنا بچاؤ اور دفاع کیا جائے۔ لہذا ان ظالموں نے نشانہ لے کر تیر جو مارے، مشکیزے میں آ کے پیوست ہوئے، مشکیزہ پھٹ گیا اور پانی زمین پہ گرا۔ حضرت عباس علمدار نے اس کی تنابوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا، لیکن آپ فرما رہے تھے اے علی اصغر بیٹا اپنے چاچا کو معاف کر دینا۔ بیٹا تیرا چاچا تیری پیاس بجھانے میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن آگے دیکھو تو صحیح تیرے چاچا کا کیا حال ہے۔ ظالموں نے نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے گرے۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ آپ کا بھائی علمدار گھوڑے سے گر گیا۔ ظالموں نے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا۔ وہ خون میں نہائی ہوئی لاش، بے سر لاش کے پاس امام علی مقام آئے، ہچکیاں بھر بھر کے روئے اور کہہ رہے تھے ان کا سری ظاہری الالام، اب تو حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اے عباس غریب الوطنی کے عالم میں تم بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے، ابھی تو تم سے بڑی باتیں کرنی تھی، تم بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ بے سر لاش کو چھوڑ کر امام علی مقام جب خیموں کے قریب آتے ہیں تو اب آپ کے سامنے کون کھڑا تھا؟ ہم شکل مصطفیٰ تھے، سر سے پاؤں تک تصویر مصطفیٰ تھے، ہو بہو نبی پاک علیہ السلام کا نقشہ تھا۔ یہ علی اکبر کھڑا تھا، امام علی مقام کا 18 سال کا نوجوان، اور کہہ رہا تھا ابا مجھے بھی رخصت کرے، اے ابا مجھے بھی روانہ کرے۔ لیکن امام علی مقام فرمانے لگے بیٹا علی اکبر تجھے کس منہ سے اجازت دوں؟ بیٹا تمہیں دیکھتا ہوں تو نانا کی صورت یاد آ جاتی ہے، تم تو ہو بہو نانا کا نقشہ ہو۔ لیکن علی اکبر کہہ رہے تھے ابا مجھے پیاس نے بڑا ستایا ہے، مجھے بھی جنت میں پہنچا دیجیے، مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں بار بار عرض کر رہے تھے اے ابا میں بھی کس سے پیچھے نہیں رہوں گا، جہاں چاچا عباس چلے گئے، جہاں بھائی قاسم چلے گئے، اونا محمد چلے گئے، میں بھی وہاں جاؤں گا۔ جوان بیٹے کو سینے سے لگایا، میدان کربلا کی طرف روانہ کیا۔ یہ کون جا رہا تھا؟ یہ علی اکبر جا رہا تھا، یہ امام پاک کی زندگی بھر کی کمائی جا رہی تھی، یہ حسین کی جان جا رہی تھی۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کا تارا جا رہا تھا۔ فرمایا چمن زہرا کے باغ کی کلی جا رہی تھی، کلی۔ حضرت امام علی اکبر یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور جا کر فرمایا انا علی ابن الحسین ابن علی، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن اہل البیت اولادی بالنبی۔ یاد رکھو علی میرا نام ہے، حسین بن علی کا لفظ جگر ہو، ہم نبی کے اہل بیت ہیں، ہم نبی کے قربت والے لوگ ہیں، اور آؤ نبی پاک کے باغ کی کلیوں کو کاٹ کاٹ کر خاک و خون میں تڑپانے والوں، چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو زمین کربلا پہ رونانے والوں، نبی کے گھر کو اجاڑنے والوں، آؤ آؤ میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو۔ جب علی اکبر یہ فرما رہے تھے تو کسی بزدل کو ہمت نہ ہوئی کہ اس نوجوان کا مقابلہ کرے۔ عمر بن سعد کہنے لگا او خبیثو بزدلو تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ ایک نوجوان ہے، اس کا مقابلہ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں جو علی اکبر کو قتل کرے گا اسے موصل کی حکومت دوں گا۔ ہے کوئی موصل کے تخت کو حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی موصل کے تخت کے اوپر بیٹھ کے گورنری کرنے والا؟ جب اس بدبخت نے یہ کہا تو طارق بن شیس ایک بہت بڑا بہادر تھا، اس کے دل میں حوث نے چٹکیاں لیں کہ قسمت آزمائی کر دیکھوں شاید موصل کی حکومت مل جائے۔ وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آیا، علی اکبر کا نشانہ لیا، گھوڑے کو دوڑا دیا مضبوط چٹان کی طرح۔ ایک مقام پہ کھڑے تھے، جیسے وہ قریب آیا آپ بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گئے اور اس کا وار خالی گیا۔ یوں ہی اس کا وار خالی گیا، علی اکبر نے اس کا تعاقب کیا اور گھوڑے کو دوڑا دیا اور اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیا، یہاں تک کہ اس کا بیٹا عمر بن طارق مقابلے کے لیے آیا، اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس نے اپنی تلوار بلند کی، علی اکبر کی تلوار بھی بلند ہوئی،
دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ اس بدبخت کی لاش بھی زمین پہ تڑپ رہی تھی۔ اس کا دوسرا بیٹا عمر بن طارق غصہ کھا کے آیا، علی اکبر نے اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ 3 بہادروں کو قتل کرنے کے بعد حضرت علی اکبر خیموں کا رخ کرتے ہیں۔ امام پاک نے دیکھا میرا شہزادہ آ رہا ہے، میرا علی اکبر آ رہا ہے۔ آپ آگے بڑھے، بیٹا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ ابا پیاس نے بڑا ستایا ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو جہنم میں پہنچا دوں۔ ابا میرا حلق سوکھ چکا ہے، میری سانسیں بھی آسانی سے نہیں آ رہی ہیں۔ اے ابا پیاس نے بڑا ستایا، میں نے ان کے 3 بہادروں کو قتل کر دیا۔ امام پاک نے فرمایا بیٹا اب تو جنت میں پہنچ کے آب کوثر کے جام ملے گے، لیکن آئے ہو تو بیٹا علی اکبر قریب آؤ۔ علی اکبر قریب آئے، امام پاک نے اپنے شہزادے کو قریب کیا اور امام فرما رہے تھے اے علی اکبر منہ کھول دو۔ علی اکبر نے منہ کھولا، امام علی مقام نے اپنی سوکھی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی اور امام پاک فرمانے لگے اے بیٹا علی اکبر لو اپنے باپ کی سوکھی زبان چوس لو، شاید تجھے آب کوثر کے مزے آ جائے۔ فی الحقیقت علی اکبر کو تسکین ہوئی اور پھر میدان کربلا کی طرف بڑھے۔ باوجود 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہونے کے 80 کوفیوں کو واصل با جہنم کیا۔ ایک نوجوان علی مرتضیٰ کے گھرانے کا یہ چراغ 80 کوفیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد زخموں سے چور چور ہو کے جیسے ہی سکت باقی نہ رہی، جس میں انور سے کافی سارا خون بہ گیا، گھوڑے سے گرنے لگے، پکارے ادرکنی یا بتا، ادرکنی یا بتا، اے ابا سنبھالو تمہارا علی اکبر گر رہا ہے، تمہارا علی اکبر جا رہا ہے۔ امام علی مقام جب گئے تو ظالموں نے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا تھا، سیدہ زین جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کے لائے۔ آج کس قدر افسوس کا مقام ہے، لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے، نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے، یہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، لیکن حسین سے پوچھو جس نے دین کے لیے اپنی 18 سال کے بیٹے کو قربان کر دیا اور آنے والی نسلوں کو سبق دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے پیاری تو جان بھی نہیں ہو سکتی ہے، اولاد بھی پیاری نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے، اپنی بلندی کردار سے یہ ثبوت پیش کیا اور آپ کی زندگی آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئی ہے۔ یہاں تک کہ علی اکبر کی لاش کو اٹھا کے لائے، مخدرات عصمت و طہارت کو بڑا صدمہ پہنچا۔ حضرت سیدہ زینب کہنے لگی ان بے دینوں کو زمین کربلا کے اوپر تصویر مصطفیٰ نہیں بھائی، ظالموں نے نبی کریم کے نقشے کو بھی ختم کر ڈالا، تصویر مصطفیٰ کو زمین کربلا کی ریت کے اوپر خاک و خون میں ملا دیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، پھر شہربانوں کہنے لگی اے حسین اس بچے کو لے جاؤ، شاید انہیں پتہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں، کیونکہ بچوں کے اوپر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، اور یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو دعویٰ ہے اپنے مسلمان ہونے کا۔ آپ فرمانے لگے مجھے ان سے کوئی توقع نہیں، لیکن تم کہتی ہو تو میں لے جاتا ہوں۔ 6 ماہ کے لال کو اٹھا کے لے گئے، حضرت علی اصغر کو لے گئے۔ آپ فرمانے لگے ہو اہل کوفہ دیکھو یہ میرا 6 ماہ کا شیرخوار ہے، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اور تمہارے گمانے باطل میں شاید میں نے کچھ بگاڑا ہو، لیکن یہ تو میرا شہزادہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، اس کے لیے چند پانی کا قطرے دے دو، میرے ہاتھ میں نہ دو بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کے حلق میں ٹپکا دو، یہ پانی پی کے اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کے تمہارا مقابلہ کرنے لگے۔ لہذا جب امام نے یہ کہا ایک بدبخت عدلی شکی بدبخت درندہ حرملہ بن قاہل، اس نے کمان پہ تیر چڑھایا ہوا تھا، علی اصغر کا نشانہ لے کے بدبخت نے چھوڑ دیا، اس ننھی سی جان کے حلق میں آ کے وہ تیر پیوست ہو گیا۔ امام علی مقام کی گود میں اس ننھی سی جان نے اچھالا سا لیا، اس کی روح بھی کب سے انسری سے پرواز کر گئی، خون کا فوارہ نکلا، آسمان کی طرف آپ دیکھنے لگے اور کہہ رہے تھے اللہم
انی اشہدک علی ھذا القوم، مولا قوم جو ظلم و ستم کر رہی ہے اس کے اوپر میں تجھے ہی گواہ بناتا ہوں۔ مولا تیری قضا اسی طرح ہے، تیری رضا اسی طرح ہے، تو یہ ایک سے زیادہ کیا اگر ایسے ہزاروں ہوتے تو ایک ایک کر کے تیرے رستے میں قربان کرتا چلا جاتا۔ یا اللہ یہ نعمتیں تو نے کی دی تھی اور اس کو تیرے ہی سپرد کرتا ہوں۔ علی اصغر کی لاش کو لا کے شہزادوں کے پاس رکھ دیا، یہ زمین کربلا کے اوپر جا بجا، جنتی پھول کھلے ہوئے تھے۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ کئی حضرت عباس پڑھے تھے اور کئی امام قاسم پڑھے تھے، کئی اولا محمد پڑھے تھے، کئی علی اکبر پڑھے تھے اور کہیں وہ معصوم کلی بھی پڑھی تھی جو بھی کھلنے نہیں پائی تھی۔ لہذا آپ تشریف لے جاتے ہیں تو 22 سال کا نوجوان علی اوسط ان کا نام ہے، لوگ زین العابدین سے یاد کرتے ہیں کہ عابدین کی زینت، یہ امام پاک کا وہ شہزادہ ہے جو کربلا کے واقعہ کے بعد 40 سال زندہ رہا اور دن رات میں 1000 نوافل پڑھتے تھے۔ ایک لقب آپ کا سجاد بھی ہے۔ زین العابدین بخار سے ہیں، جسم بخار کی تپش سے جلس رہا ہے، زمین سے اٹھتے ہیں تو گر جاتے ہیں، کہتے ہیں ابا مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں۔ امام پاک فرمانے لگے بیٹا تمہیں اجازت دیتا ہوں تو بتاؤ حسین کی نسل کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ بیٹا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی عطا فرمائے، تمہیں زندگی عطا فرمائے، تم سے حسین کی نسل کا سلسلہ چلے گا۔ بیٹا میرے جانے کے بعد مدینہ المنورہ جانا نصیب ہو جائے، نانا مصطفیٰ کے روضے کے اوپر حسین کا آخری سلام پیش کر دینا، بیٹا آنکھوں دیکھے حالات اور واقعات بیان کرنا۔ لیکن اس وقت بے کسی اور بے بسی کی انتہا ہو چکی تھی۔ آپ نے امام زین العابدین کو سینے سے لگایا، باطنی خلافت عطا کی، نعمت باطنی سے سرفراز کیا، اور سیدہ سکینہ آئیں، ابا کی ٹانگوں سے لپٹ گئیں، آپ نے اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما، فرمایا اے زینب شہربانو میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا، اس کو رونے نہ دینا، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، میرے دل کا چین ہے، اس کو رونے نہ دینا، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوگی۔ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کا امامہ سر پہ باندھا، دستار نبوت سرکار دو عالم سر پہ رکھی، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر پہ باندھا، اپنے باپ علی مرتضیٰ کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی۔ حضرت سیدہ زینب نے دیکھا کہ امام علی مقام اب آخری سلام کر رہے ہیں، اب یزیدی لشکر کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام جنہوں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، عزم صمیم کر لیا تھا، اور اب خود بھی قربان ہونے جا رہے تھے۔ سیدہ زینب نے دیکھا، کہنے لگی ہے میری ماں جائے تم نے سب کو سوار کرایا ہے، اب تجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں، اب تجھے تیری مظلوم بہن زینب سوار کراتی ہے۔ جدوں میرا نبی نو ہویا جبریل براق لے آیا، جدوں خیبر ول حیدر چلے آ تے نبی پاک نے آپ چڑھایا، خیمے وچوں نکلی بی زینب اس برقع منہ تے پایا، پکڑ لگام گھوڑے دی
کے لے چڑمڑی دے جایا، چلو چلو سوار ہوا میری ماں جائے۔ امام علی مقام گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ سیدہ زینب کہنے لگی اے میری ماں جائے، جس کا دودھ تو نے پیا اس کا بھی میں نے پیا، اگر تم علی مرتضی فاطمہ کے لال ہو، میں بھی علی مرتضی کی بہادر بیٹی ہوں، آخری لمحے میں ہمارے لیے دعا کر جاؤ، یہ ظالم بدبخت ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ہمیں کن ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ امام پاک فرما رہے تھے تم نبی کی اہل بیت ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت و عصمت کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ناموس کی حفاظت کرے گا۔ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے یزیدی لشکر کے سامنے گئے، فرمانے لگے دیکھو میں کون ہوں، میں راکب دوش پیغمبر ہوں، میں تمہارے نبی کا وہ نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میں وہی حسین ہوں جس کے لبوں ہونٹوں اور رخساروں کو اللہ کے حبیب چوما کرتے تھے اور پیار کیا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے نانا کی پشت پہ نماز کی حالت میں سوار ہو جاتا، وہی آ جاتی ہے محبوب اپنے سجدے کو لمبا کر دو۔ جب ماں کی گود میں ہوتا تو رو پڑتا، اللہ کے نبی فرماتے بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، اس کے رونے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب میرے ماں مشفق ماں کی گود میں میرا رونا اللہ تعالیٰ کے حبیب کو گوارا نہ تھا، اور اب جب تم مجھے قتل کرو گے، مجھے اذیت پہنچاؤ گے، تو بتاؤ سرکار دو عالم کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ اور قرآن تم خود پڑھتے ہو، اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بلا شک و شبہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ آپ نے بڑے معقول طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بدبختی ان کے اوپر غالب آ چکی تھی، شقاوت غالب آ چکی تھی، دنیا کے حوث کے لالچ کی پٹیاں ان کی آنکھوں پہ بندھی جا چکی تھی، جہنم ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ ظالموں نے شور کر دیا ہم تیری تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، بس یا تو یزید کی بیعت کریں ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یزید تو وہاں تھا ہی نہیں، اس کا قصور نہیں، تو ابن زیاد کو حکم کس نے دیا تھا بیعت لینے کا؟ ابن زیاد تو حاکم نہیں تھا، اگر وہ حاکم ہوتا تو وہ یہی کہتا نا کہ میری بیعت کرو، جب وہ حاکم ہی نہیں تو اس نے اپنے لیے تو بیعت مانگی نہیں، بیعت تو یزید کے لیے، تو یزید ہی بدبخت ہوا جس نے ابن زیاد کو اختیارات عام دیے، حکم دیا کہ ان سے بیعت لو، اگر بیعت نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یزید کو لوگ بری ذمہ، انشاءاللہ یہ باتیں جو ہے نا آئندہ جمعے بیان ہوں گی۔ یہاں تک کہ امام علی مقام اب آپ کے سامنے انہوں نے نیزے سیدھے کر لیے، تلواریں میان میں نکال لی اور کمان پہ تیر چڑھا دیے۔ حضرت امام علی مقام نے تلوار پکڑ کر مقابلہ کیا، وہ ہزاروں تھے آپ تنہا، لیکن وہ بھیڑ بکریوں کی طرح لگ کے آگے بھاگ اٹھے کہ جیسے 1000 بکریوں کا ریوڑ اپنے ایک شیر سے جان بچاتا پھر رہا ہے۔ یہ تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی، ان کے سر کٹ کٹ کے اس طرح گر رہے تھے جیسے موسم خزاں کے درختوں کے پتے۔ یہ تلوار آج بھی وہی جوہر دکھا رہی تھی جو اس نے بدر میں دکھائے تھے، جو احد میں دکھائے تھے، خیبر میں دکھائے تھے۔ علی مرتضیٰ کی ہاتھوں میں ہوتی تھی، چلتی تھی تو غیب سے آوازیں آیا کرتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی نوجوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ آپ نے لاشوں کے انبار لگا دیے، ایسا محسوس ہوتا تھا زمین کربلا کے اوپر لاشوں کا کھیت بو دیا گیا ہو، مار مار کے انہوں نے آپ کو زخمی کر دیا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی گئی۔ نبی کا نواسا اپنے خون میں نہا گیا اور تیر آ کے آپ کے پھول جیسے جسم میں پیوست ہونے لگے، آپ کے پھول جیسے جسم کو زخمی کر دیا گیا اور تیر آ رہے ہیں۔ ایک تیر جو آپ کی جبینے بھی لایا
عنایت کے اوپر لگا۔ اللہ اللہ، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی، سرکار دو عالم اس کو چوما کرتے تھے۔ یہ جب نیک بندے مرتے ہیں نا، دنیا سے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں غوث پاک جیسی ہستیاں، بابا فرید، تو نیک لوگوں کی روحیں سامنے آ جاتی ہیں۔ امام پاک نے جب ہاتھ پھیر کے دیکھا تو اب اور ہی منظر تھا، سامنے سرکار دو عالم جلوہ فرماتے، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امام حسن مجتبیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی روحیں مجسم ہو کے آ چکی تھی، اور وہ سب کہہ رہے تھے حسین ہماری طرف دیکھو، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ امام علی مقام ظالموں نے نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے گرے، علی مرتضیٰ کی آ نکلی، خاتون جنت کی لولو لڑنے لگی، یہ کون گرا تھا؟ یہ وہ گرا جس کو اللہ کے حبیب اپنے کندھوں پہ سوار کرایا کرتے تھے۔ آپ زمین کربلا پہ پڑے تھے، شمر لعین، خولہ بن یزید، سنان بن انس، بڑے بڑے موذی، یہ بدبخت آگے بڑھے، شمر امام پاک کی چھاتی پہ چڑھ گیا، اور حضرت امام علی مقام نے جب اس کے سینے کے اوپر کوڑ کا داغ دیکھا، آپ نے فرمایا سچ کہا تھا نانا جان نے، ایک کوڑی کتا ہے جو میری اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، ایک ابلک کتا ہے جو میری اہل بیت کے منہ میں خون ڈالتا ہے۔ شمر میری چھاتی سے ہٹ جا، میرے نانا کا فرمان سچا ہے، اللہ کے نبی کا بیان سچا ہے، میرے سر کو بھی جسم سے اس وقت جدا کرنا جب میرا سر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا ہوا ہو۔ آپ نے آخری وقت بھی پانی کی خواہش نہیں کی، اپنے بچوں سے ملنے کی خواہش نہیں کی، بس یہی تمنا و آرزو تھی میرا سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے، لہذا آپ نے سر سجدے میں ڈالا، پکارے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یا اللہ اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نانا کی امت کو بخش دے۔ بس آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ آپ کا گھوڑا اس نے آپ کے خون کے اندر اپنے ماتھے کو رنگین کیا، خیموں کے پاس آ کے رونے اور چلانے لگا۔ سیدہ زینب کہنے لگی شہر بانو سکینہ کو پکڑو، شاید اس کے ابا آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے چادر سر پہ ڈال کے باہر نکلی، دیکھا تو گھوڑے کا ماتھا خون سے رنگین تھا، یہ عنوان تھا امام علی مقام کی شہادت کا۔ گھوڑے کی زین خالی تھی، آپ نے چادر سر پہ ڈالی، جس کے دوپٹے کو کبھی غیر محرم نے نہ دیکھا تھا، وہ میدان کربلا کی طرف دوڑی جا رہی تھی، اپنے بھائی حسین کی خبر لینے جا رہی تھی۔ القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب، آیا نظر نہ اس کو فاطمہ زہرا کا ماں جبھی، چلائی راہ دو دشمنان دی، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی دائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ وہ ظالم بے دین اگلی شکی بدبخت درندے کہنے لگے اب تو کس کو دیکھے گی، اب تو ان کا سر بھی جسم سے جدا کر دیا گیا۔ ظالم تو اس طرح، قاتل تو اس طرح سر پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ بدن شاہ کربلا، طبلِ ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، دیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، ناگہاں بہن کو آیا نظر لاشا امام، ناگہاں بہن کو آیا نظر لاشا امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ دشا کو، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا، یوں کیا کلا اپنی گئی نہ میری سنی، ہو گئے تمام، ہائے ہائے میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ بے سر لاش کے پاس بیٹھی اشبہا رہی تھی، جسم تیروں سے چھلنی تھا، سب جسم سے جدا ہو چکا تھا تو پہچانے بھی نہیں جا رہے۔ وہ چھوٹی سیدہ سکینہ
ماں کی گود سے ہاتھ چھڑا کر میدان کربلا میں گچ کھاتی ہوئی گرتی پڑتی، وہ شہزادی سکینہ آ رہی تھی، کہہ رہی تھی اماں جان کہاں ہو، پھپھو جان کہاں ہو۔ امام علی مقام کی چھاتی کے اوپر آ کے وہ بچی گر گئی۔ حضرت سیدہ زینب کہنے لگی اے بیٹی سکینہ، سکینہ اٹھو اٹھو خیموں میں چلو۔ آواز آئی بہن تھوڑی دیر میری بیٹی سکینہ کو میری چھاتی پہ پڑے رہنے دو۔ ظالموں نے بربریت کا ثبوت دیا، گھوڑے دوڑا دیے گئے، لاشوں کو پامال کیا گیا، طبلے بجائے گئے، گویا وہ اپنے گمان باطل میں فتح حاصل کر چکے تھے، لیکن خدا کی قسم ان کی ایسی شکست ہو چکی تھی جو قیامت تک کسی کی نہ ہوگی۔ فرمایا نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد آخر میں یہی کہوں گا اے نبی کے نواسے، جس مقام سے تو گھوڑے سے گرا اور گرتی ہوئی امت کو سنبھالا، قیامت تک وہاں جہاں تیرا خون گرا مقدس، وہاں قیامت تک عاشق اپنی آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ واقعات کربلا کے بعد کے آئندہ جمعہ مبارک بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔